اب لوگ جو شہر تھا، شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ شہر اور جو باہر کا علاقہ تھا اس کے درمیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دس از حسیب۔ آج میں نے ایک تحریر پڑھی اور بہت ہی خوبصورت وہ تحریر تھی۔ ہمارے دل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے، یا دل کے جو کھڑکیاں ہیں ہماری بند پڑی ہیں ان کو کھولنے کے لیے یہ تحریر بہت ہی اچھی ہے۔ میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں کہ اور آپ کو جب یہ تحریر آپ سنیں گے اور اس کے بارے میں تو آپ کو یقیناً اچھی لگے گی، اور آپ کو ایک احساس پیدا ہوگا کہ ہاں ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4 شہر تھے اور آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ لوگ معمول کے مطابق صبح اٹھے اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اچانک سے کہتے ہیں کہ گڑ گڑاہٹ کی آواز آئی اور زمین ہلنے لگی۔ زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور لوگ ڈر گئے، خوف پیدا ہو گیا لوگوں میں۔ اچانک سے کوئی بھی چیز جب نئی ہو تو معمول سے ہٹ کے جب کوئی بھی چیز ہونے لگے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہوا تو لوگ گھبرا گئے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے کہ اگر زلزلے کی وجہ سے ہمارے مکان گر جاتے ہیں تو ہماری جانیں کم از کم بچ سکتی ہیں، تو وہ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ زمین نے جو ہل رہی تھی وہ ہلنا رک گئی، وہ بند ہو گیا۔ سسٹم جو چل رہا تھا، جو زمین ہل رہی تھی، ایسے زلزلے کی سی کیفیت تھی، وہ ختم ہو گئی اور ایسے لگا کہ پوری زمین پہ سکون چھا گیا اور خاموشی چھا گئی ہے۔ پھر کچھ ہی لمحے کے بعد زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکان گرنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ لوگ اپنے مکانوں سے پہلے ہی نکل چکے تھے، اس وجہ سے کسی کو بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور کیا ہوا کہ مکان گر گئے۔ اب لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جو شہر کی زمین ہے وہ ہل رہی ہے، اور جو شہر سے باہر کا علاقہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی ایسے زلزلے وغیرہ کی کیفیت نہیں ہے۔ اب لوگ جو شہر تھا، شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ شہر اور جو باہر کا علاقہ تھا اس کے درمیان زمین، یہ شہر والی زمین جو تھی یہ اوپر اٹھ گئی، اور شہر والی زمین اور دوسری زمین کے درمیان میں کھائی سی بن گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ دوسری طرف بھی نہیں جا سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایسا ہوا کہ زمین رک گئی اور ہلنا بند ہو گیا، اور ایسے لگا کہ کسی نے اپنے ہاتھوں پہ زمین کو، وہ جو شہر کی زمین تھی، اس کو اٹھا لیا ہے۔ شہر کی زمین اٹھتی 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 ایک مقام پر ایک حد تک گئی، اور ادھر سے زمین کو الٹا نیچے کی طرف پٹک دیا گیا۔ اب زمین کو پٹک دیا گیا تو کچھ ہی دیر میں جب وہ زمین نیچے لگی تو شہر کی جو آبادی تھی وہ پس کر پاؤڈر کی سی بن گئی۔ کچھ لوگ بچ گئے لیکن وہ شدید زخمی تھے۔ اب بہت ہی بھیانک منظر آگے کا ہے کہ جو لوگ بچ گئے ان کو آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آسمان سے جب پتھروں کی بارش شروع ہو گئی تو حیران کن بات یہ تھی کہ پتھروں پہ نام لکھے تھے۔ جس پتھر پہ جس کا نام لکھا تھا وہ پتھر اسی کو آ کے لگتا اور وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح سے جو لوگ زخمی تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ کون تھے، ان کو کیا ہوا اور یہ کیا معاملہ تھا کہ زمین کو ایک ہائٹ پر لے جایا گیا اور زمین کو اس ہائٹ سے نیچے کی طرف پٹک دیا گیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کافی اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ آپ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہو، اور لیکن انہوں نے
حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان کو عذاب الہی ان پر نازل ہوا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو اپنے دل سے یا جو زبان سے غلط کو غلط کہہ رہے تھے، وہ بچ گئے۔ یہ ہی نہیں کہ عذاب الہی اس دور میں آیا تھا، ابھی نہیں آ سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ جب ظلم اپنی شدت سے یا ظلم اپنی حد سے تجاوز کر جائے، جب گناہ عام ہو جائیں، فحاشی اور یعنی ایسے عام ہو جائے، تو دیکھیں کہ ہم کوئی دودھ سے دھلے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ہم نے بغاوت کی، اپنے رب سے بغاوت کی، تو ہماری پکڑ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم رب کو جواب دے سکیں۔ ہمارے پاس اتنا، ہم کو اس دنیا میں ایسی زندگی نہیں گزاری ہم نے کہ ہم اپنے رب کو جا کے ایک ایک لمحے کا یا ہم اپنی جو زندگی ہم نے گزاری اس کا بتا سکیں کہ ہاں رب میں نے یہ ٹائم تیرے لیے نکالا تھا۔ ہم تو دنیاوی لوگ ہیں، ہم تو دنیاوی لحاظ سے اتنے وہ دنیا میں مگن ہو چکے ہیں کہ ہم تو رب کو بھول ہی گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تحریر تھی، میں نے پڑھی تھی تو سوچا اس پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ بہت اچھی تحریر تھی۔ اللہ رب العزت لکھنے والے کو صحت دے، علم دے، اس کو مزید ترقیاں دے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔